چیونگم ہے نا وہ ڈائجسٹیبل نہیں ہے. وہ اگر بچہ اگر کھا لے زیادہ کھائے, کیونکہ یہاں پہ کیسز رپورٹڈ ہیں کہ جو بچے زیادہ کھاتے ہیں چیزیں اس طرح کی, اگر بہت زیادہ مقدار میں کھا لیں تو وہ بھی اسٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم بیزواز کہتے ہیں. جیسے کہ کچھ بچوں کو خون کی کمی کی وجہ سے پائکا ہم کہتے ہیں کہ نان نیوٹریشس تھنگس کھانے کی ضرورت چیزیں کھاتے ہیں, جیسے کہ مٹی کھا لی, کاغذ کھا لیا, ٹیشو کھا لیا. بعض اوقات لوگ اپنے بال کھانا شروع کر دیتے ہیں, بعض اوقات لوگ اپنی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں, جیسے کہ کوئی گاچی پہلے ہوتی تھی وہ کھاتے تھے, یا کوئی چیز پینسلز, یہ چیزیں کھاتے ہیں. جب وہ زیادہ مقدار میں کھاتے رہتے ہیں تو وہ اتنے جسم میں جا کے آنتڑیوں میں جا کے کلیکٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ اس میں obstruction کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کو بچنے کے لیے بھی یہ کرنا چاہیے. اور لیکن یہ جو ہے نا چوئنگم, یہ تو بچوں کو نہیں دینی چاہیے, یہ ویسے بھی نہیں ٹھیک. کس ایج تک نہیں دینی چاہیے؟ اب 4 to 5 ایئرس تو ہم کہتے ہیں کہ نہ دیں, لیکن اس کے بعد یہ سیف تو ہے نہیں ہے, یا تو کوئی نیوٹریشس تھنگ تو ہے نہیں کہ جی ہم کس عمر تک اس کا ڈیسائیڈ کریں کہ جی یہ سیف ہے تو جی آپ کھا لیں. دیکھیں اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جسٹ ایک دس آر کالڈ ایمپٹی کیلریز. یہ جسٹ لوگ کھاتے ہیں جسٹ جو آپ کو چوئی کرنے کے لیے, اپنے وہ ایک عادت کو پورا کرنے کے لیے, لیکن اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اس کا بس یہ ہے کہ ایک سویٹنر کے طور پہ کام کرتا ہے, آپ کی کیلریز بڑھائے گا بس, اور جسٹ یہ آپ کی جو ماؤتھ کی موومنٹس ہیں وہ کرے گا بس. لوگ اس لیے بھی زیادہ کھاتے ہیں, اس لیے بھی کہ ماؤتھ ایکسرسائز ہوتی ہے. جی ایکسرسائز, ورنہ بچوں کو دینے کا فائدہ کوئی نہیں, یہ اوائڈ کرنی چاہیے ایز جب تک ماں باپ کر سکیں, یا بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کھانے کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھی ہیں, ایک بریک لیں گے. کچھ ایسی آپ اگر ملک سے باہر جائیں تو ایک آتی ہے جاء بریکر کے نام سے, جیسے لالی پاپ کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا, وہ آپ منہ میں لے لیتے ہیں, پتھر کی طرح ہوتی ہے وہ, آپ دانتوں سے جتنا بھی چبانے کی کوشش کریں وہ نہیں چبتی, اور کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑی سی سافٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پگھلتی کافی ٹائم کے بعد. مطلب 1.5 منٹ منہ میں آپ اس کو رکھیں تو 2 منٹ رکھیں تو اس کے بعد, اس کا نام ہی جاء بریکر ہے. میں نے کہا خاص طور پہ اس کے بارے میں بتا دوں, بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں تو لے کر آتے ہیں جاء بریکرز, تو بچوں کو یہ نہ دیا کریں, اور نہ کسی کے بچوں کو یہ گفٹ کیا کریں. جی ڈاکٹر شہرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم بریک میں پوچھ رہے تھے کس قسم کے کیسز آپ کو سننے کو ملتے ہیں, جو ڈیٹا ہے, جو ریسرچ ہے, وہ کیا بتاتی ہے پاکستان میں کیا ریشو ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ کیا ایسی حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گلے میں کوئی نہ کوئی چیز پھنس جاتی ہے؟ دیکھیں یوزلی تو یہ ایج ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جو 2 سے 4 سال تک 5 سال تک بچے ہوتے ہیں, جو کیونکہ نا ان کو ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ منہ میں رکھ کے چیزیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب منہ میں رکھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اس لیے خوراک کی نالی میں یا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. تو یوزلی تو یہ ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی سخت چیزیں جو چبانے والی ہیں وہ نہ کھائیں. یوزلی تو یہی ایج گروپ ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کی عمر 2 months 3 months کو خود کھا تو نہیں سکتے, لیکن ان کے بچے جو ہوتے ہیں, ان کے پیئرز جو ہوتے ہیں, بہن بھائی جو ہوتے ہیں, وہ ان کو پیار سے وہ چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں, جو خود کھاتے ہیں تو ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ منہ میں ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی سانس کی نالی میں یا خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے. دیٹ واز انیوژل پریزنٹیشن. اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں ہمارے پاس, آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی سگنیفیکینٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ جب سے یہ جو موبائلز آئے ہیں, یا جس سے جو سوشل میڈیا یا دوسری چیزیں ہیں, تو مدرز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کام کر کے بچوں کو کھلا کے ریلیکس کرنے کے لیے موبائل یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, کسی بچے کو پاس بٹھا دیتی ہیں. تو وہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو اتنی نہ ہو تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ کس طرح بچے کو ڈیل کرنا ہے, اس کو کیئر کرنی ہے. تو وہ بعض اوقات بچے کے منہ میں کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے جو کہ خطرناک ہوتی ہے. اچھا, کبھی کبھی بچوں کو پھندا بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دودھ بھی پی رہے ہو نا تو ان کو پھندا لگ جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ اسے ان کی ہم نے کوئی ڈائریکشن صحیح نہیں لٹا کے زیادہ, یا پھر سر اونچا کر کے کوئی غلطیاں کچھ تو کرتے ہیں نا؟ دیکھیں یہ پوزیشنل افیکٹ بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات سر نیچے رکھا ہو دودھ پلانے کے دوران, تو اس کی وجہ سے جو آپ کا ریگرج ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیجل ریگرجیٹیشن, کہ بچے کے جو ویلوز ہوتے ہیں نا وہ اتنے پیٹنٹ نہیں ہوتے, اتنے طاقتور نہیں ہوتے. ایسوفیگس پہ اللہ تعالیٰ نے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں, ایک اپر ایسوفیگس پہ, ایک لوور ایسوفیگس پہ, ایک منہ کے پاس اور ایک معدے کے پاس. تو وہ اتنے پیٹنٹ نہیں ہوتے. سانس کی رفتار بچوں میں تیز ہوتی ہے, تو دودھ پیتے ہوئے بچے بہت تیزی سے دودھ پیتے ہیں. تو جب تھوڑا سا دودھ سانس کی نالی کو ٹچ کرتا ہے نا تو کھانسی آنی شروع ہو جاتی ہے. اور دودھ پینے کے بعد جو تھوڑا سا ریگرج ہوتا ہے, دودھ بچے باہر پھینکتے ہیں, اسپٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی سانس کی نالی کو ٹچ کر جائے تو کھانسی آنی شروع کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے بچوں کو یہ ہوتا ہے. لیکن ایسی کچھ کنڈیشنز ہیں, یہ تو نارمل ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 3 to 4 months تک جب تک ہم بچوں کو سافٹ ڈائٹ نہیں دیتے یہ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں یہ بچے کا کنیکشن ہوتا ہے, سانس کی نالی کا خوراک کی نالی کا آپس میں جڑا ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں ٹریکیو ایسوفیجل فسٹولا. تو اس میں جب بھی آپ
دودھ پلائیں بچے کو, اسی وقت کھانسی ہونی شروع ہو جائے, سانس لینے میں تنگی ہو جائے, تو پھر آپ نے ضرور چیک کرانا ہے کہ اگر ریپیٹڈلی یہ ہو رہا ہے تو دیٹ کین بی این ادر کاز. تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے, اس کو تشخیص کرنے کے لیے مختلف ٹیسٹ ہیں, تو پھر ٹیسٹ جب ڈاکٹر دیکھتا ہے تو پھر ایڈوائز کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایسے کھلے اس گلاس میں پانی پی رہے ہیں تو آپ تو ایسے پانی پئیں گے نا آرام سے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بوتلوں سے پانی بچے پی رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی ان کو بہت جو ہے نا ایشوز ہوتے ہیں, لائک اب اس سے ایئر بھی اندر جا رہی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ, آئی ڈونٹ نو کیا کیمسٹری میں آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیں اس میں کیا ایشوز ہوتے ہیں جو لوگ ایشو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات بچے جو بوتل سے پانی پیتے ہیں نا وہ ان ہری جلدی میں پیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, جو جلدی میں پینے کی وجہ سے, کیونکہ نا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فزیولوجی ہے ساری, کہ جب آپ خوراک کھا رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو سسٹم ہے سانس کے وہ بند کر دیتا ہے, گلوٹس کو ہوتا ہے جو کہ آپ کا وہ سانس کی نالی کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو اندر نہیں جاتا, اس کے کوئی چیز اندر نہیں جاتی, ٹچ نہیں کرتی. لیکن جب بندہ تیزی سے یا ایکٹیولی بھاگتے دوڑتے ہوئے پانی پیتا اس وقت زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا. تو اس کا یہ ہے کہ آپ چاہے بوتل سے پئیں یا گلاس سے پئیں تو ریلیکس پوزیشن میں پئیں, بیٹھ کے پئیں. آپ کو کبھی بیٹھ کے آرام سے پیتے ہوئے لوگوں کو پھندا لگتا کبھی نظر آیا ہوگا, ٹھیک ہے, جب آپ ریلیکس ہو کے پئیں گے تو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہوگا, لیکن اگر جلدی میں پئیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بچے جو ہیں زمین پہ چھوڑ دیتے ہیں, ان کو فرش پہ چھوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ مطلب کہتے ہیں بیکٹیریا جو ہے وہ ان کے امیون سسٹم کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے, ان کو چھوڑیں گے تو بہتر ہوگا. ڈیفینیٹلی بچوں کی جو گروئنگ ایج ہے اس کے پیرامیٹرز ہیں, جیسے کہ 3 منتھ پہ بچہ گردن سنبھالتا ہے, 5-6 ماہ پہ بیٹھتا ہے, 8-9 ماہ پہ 10 ماہ پہ بچہ کرال کرتا ہے. کرالنگ کرتے ہوئے بچہ جو گندے ہاتھ منہ میں لے کے جاتا ہے اس سے بچے کی تھوڑی سی جو گندگی اندر جاتی ہے اس سے آپ کا امیون سسٹم بیٹر ہوتا ہے, آپ کی قوت مدافعت میں طاقت آتی ہے, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہائیجین ہائپوتھیسس. ہائیجین ہائپوتھیسس دس کہ اگر آپ اپنے بچے کی پرورش بڑے ہی نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرے ماحول میں کریں گے نا تو اس کے اندر اینٹی باڈیز نہیں ہوں گی اپنے جسم. لیکن اگر آپ ہلکی ہلکی گندگی لے کے جائیں گے جسم کے اندر تو آپ کے بچے کو اندر طاقت آئے گی اور اس سے بیماریوں لڑنے کی اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا. جیسے کہ میں لوگوں کو اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ اکثر ہمارے پاس مائیں آتی ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ ہر مہینے بیمار ہو جاتا ہے, ہمیں ہر مہینے آپ کے پاس لے کے آنا پڑتا ہے, ہمیں بتائیں یہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں مسئلہ ہے. کیونکہ آج کل مائیں نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کانشیس ہر وقت بچے کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں, یہ کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچے کو ٹائم دیں, کو بھوک لگنے کا, اور اس کو خود سے چیزیں کھانے دیں. اور دوسری چیز میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے گاربیج لے کے جانے والے بچے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر, کتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں, ہیلدی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں عام بچوں سے موٹے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہلکا ہلکی گندگی کھا رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ میسج یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گاربیج پہ بٹھا دیں, لیکن ان کو ایسی چیزیں ضرور دیں کہ وہ بچہ کھیلے, ہلکی سی گندگی جائے, تاکہ آپ کے بچے کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو. زیادہ نیٹ اینڈ کلین رکھنے سے آٹو امیون ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہیں, جیسے کہ ایگزیما ہو گیا, آپ کو جوائنٹ کی پرابلم ہو گئی, اس کو آٹو امیون, ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, دیٹ از آلسو آٹو امیون. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے پرہیز نہیں کرنا. لیکن ہاں جس علاقے میں آپ بچے کو چھوڑیں, جس جگہ چھوڑیں, وہ سیف ہو, زیادہ ہائٹڈ نہ ہو, اور اس میں کچھ چیزیں ایسی نہ ہو جو پکڑ کے منہ میں کھا لے اور پھر آپ کو مسئلہ ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شرحام, بہت اچھی طریقے سے ایلیبریٹ کیا آج کا شو. یہ سیگمنٹ ضرور دیکھیے گا, سنبھالیے, اپنے میاں کو بھی دکھائیے, بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. بریک کے بعد ملتا ہے.